إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت کو گناہوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ گناہ شرک ہے۔ بلکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین قیامت والے دن دیگر گناہوں کو تو معاف کر سکتا ہے، کر دے گا، لیکن اگر کوئی بندہ اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا کہ اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اسماء میں، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا تھا، اللہ احکم الحاکمین اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے بعد جس گناہ پر اللہ رب العزت کو انسان پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ زنا، بدکاری، بے حیائی، یہ وہ کام ہے کہ شرک کے بعد اللہ احکم الحاکمین کو ان چیزوں کے اوپر سب سے بڑھ کر غصہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الذنب اعظم، گناہوں میں سے کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تیرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، روزی اللہ دیتا ہے، تیرے وسائل کا انتظام اللہ کرتا ہے،
تو سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اس پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر اس کی عبادت، اس کی بندگی، اس کو چھوڑ کر اس کے ساتھ کسی اور کو ان کاموں میں اس کا شریک مان لے، ساجی مان لے، کسی اور کی عبادت، کسی اور کی بندگی، کسی اور کو ان کاموں کا کرنے والا سمجھ لے۔ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ صحابی کہتا ہے میں نے پوچھا ثم ایون، اللہ کے رسول شرک کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ غلط قسم کے تعلقات قائم کر لے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول ثم ایون، پھر کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یاکل معک، تو اس ڈر سے اپنے بچوں کو مار دے، اپنی اولاد کو قتل کر دے کہ تو انہیں کھلائے گا کہاں سے، پلائے گا کہاں سے۔ اللہ رب العزت کو اس بدکاری اور بے حیائی والے گناہ پر سب سے بڑھ کر غصہ آتا ہے۔ یہ موضوع کا انتخاب کرنے کا مقصد یہ ہے آپ میڈیا کے اوپر اس طرح کی خبریں عام سنتے رہتے ہیں، بلکہ اب تو یہ کام عمومی جو جگہ ہے، پبلک پلیس، وہاں پر بھی اس طرح کی بدکاری اور بے حیائی کے کام عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بسوں کے اندر تک یہ چیز، یہ معاملہ شروع ہو گیا۔ بلکہ اس فروری کے مہینے میں 14 تاریخ کو ایک باقاعدہ ایک دن منایا جاتا ہے جس کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے۔ بدکاروں کا، بے حیاؤں کا، زانیوں کا دن ہے یہ۔ اس کو باقاعدہ کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے، امت محمدیہ کے دعوے دار، ان کے نوجوان، ان کے لڑکے لڑکیاں اس دن کو منانے کا اہتمام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو محبت کے نام پر، عشق کے نام پر باقاعدہ تحفے، تحائف اور پھول پیش کیے جاتے ہیں۔ اور ہمارا سوشل میڈیا، عام میڈیا، اس کے اوپر اس طرح کی بے حیائی، بدکاری کے چرچے، اس کو عام کیا جاتا ہے۔ اور اس زنا بدکاری کی جو صورتیں ہم یورپ کے اندر سنا کرتے تھے، آہستہ آہستہ وہ چیزیں ہمارے ملکوں کے اندر، اسلامی ملک کے اندر یہ چیزیں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمارا معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کی لپیٹ میں آ رہا ہے، بالخصوص نوجوان نسل بڑی تیزی سے اس فتنے کا، اس گناہ کا، اس بدکاری کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین بڑے غیرت والے ہیں، بڑے غیور ہیں۔ ایک دفعہ سعد رضی اللہ عنہ نے کوئی بات ہوئی، بلکہ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو کوئی غلط کرتا دیکھ لے تو وہ کیا کرے؟ اس وقت لیان کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ سابقہ حکم کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے، اور اگر گواہ پیش نہیں کرے گا تو اس کو تہمت کی سزا لگے گی۔ سعد بن عبادہ اس مجلس میں بیٹھے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول، اگر میں اس طرح کا کوئی مسئلہ دیکھ لوں تو میں تو سیدھی تلوار کے ساتھ اس بندے کی گردن اتار دوں گا اور اپنی بیوی کو بھی قتل کر دوں گا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا اتعجبون من غیرۃ سعد، تمہیں سعد کی غیرت کے اوپر حیرانگی ہو رہی ہے، تعجب ہو رہا ہے؟ سعد بڑے غیور تھے، قبیلے کے سردار تھے، بڑے غیرت مند تھے۔ بلکہ بعض شروحات کے اندر یہ بات لکھی ہے، حدیث کی شروحات میں، یہ قبیلے کے اتنے غیرت مند اپنے سردار تھے کہ اگر یہ کسی عورت کو طلاق بھی دے دیتے تھے تو قبیلے کا کوئی فرد اس طلاق یافتہ عورت سے بھی سعد کی غیرت کی وجہ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔
اس قدر یہ غیرت مند انسان تھے. تو ان کی اس بات کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں سعد کی غیرت کے اوپر تعجب ہو رہا ہے؟ فرمایا انا اغیر منہ، میں سعد سے بڑھ کر غیرت والا ہوں. واللہ اغیر منی، اور اللہ احکم الحاکمین مجھ سے بھی بڑھ کر غیرت والا ہے. جتنا عام کسی کو اپنے کسی رشتہ دار کو، کسی محرم کو، کسی بہن بیٹی کو، اپنی بیوی کو غلط کرتے ہوئے غصہ آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی تھی. فرمایا یا امت محمد واللہ ما من احد اغیر من اللہ، اللہ رب العزت سے بڑھ کر غیرت اور غصہ کسی کو نہیں آتا. جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو، کسی بندی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو جتنا غصہ اللہ کو آتا ہے اتنا کسی بھائی کو اپنی بہن پر، کسی خامد کو اپنی بیوی پر نہیں آتا جتنا اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے اس بندے پر جو اس کا بندہ ہو کر، اس کی بندی ہو کر غلط کام کرتا ہے. اس قدر اللہ رب العزت غیور ہیں، غیرت والے ہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ جو بندہ، دراصل کچھ لوگوں کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں، جس طرح میں نے حدیث بیان کی ہے کہ پڑوسی کے متعلق بیان کیا، پڑوسی کے چونکہ بہت حقوق ہیں، اب ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی بجائے اسی کے گھر میں نقب لگا لے، اسی کے ساتھ تعلق کو غلط کر لے، غلط نظروں سے دیکھنا شروع کر دے، اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے. ایک مجاہد جہاد پر گیا ہے، دوسرے مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کا خیال رکھے. اب اگر کوئی بندہ ان کا خیال رکھنے کی بجائے، مجاہد کے گھر والوں کا خیال رکھنے کی بجائے انہی کے اوپر غلط قسم کے معاملات کرنا شروع کر دے، غلط ڈورے ڈالنا شروع کر دے، غلط نظر کے ساتھ انہیں دیکھنا شروع کر دے، ان کے ساتھ خیانت والا معاملہ کر لے، مجاہد کے گھر والوں کے ساتھ خیانت والا معاملہ کرے، قربان جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ احکم الحاکمین اس مجاہد کو بھی کھڑا کریں گے اور پیچھے اس کے گھر والوں کے ساتھ خیانت والا معاملہ کرنے والے اس کو بھی کھڑا کریں گے، اور مجاہد کو اختیار دیں گے کہ اس کی نیکیوں میں سے جتنی نیکیاں تو لینا چاہتا لے جا. پیارے نبی فرماتے ہیں کیا تمہارا کوئی خیال ہے کہ قیامت والے دن بندے کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی تو کیا مجاہد اس کے کھاتے میں کوئی ایک نیکی چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا؟ مطلب ایسا بندہ جو کسی مجاہد کے گھر والوں کے ساتھ غلط نظر کے ساتھ انہیں دیکھتا ہے، ان کے ساتھ غلط معاملہ کرتا ہے، خیانت والا معاملہ کرتا ہے، قیامت والے دن گویا کہ مجاہد اس کی ساری زندگی کی نیکیاں وہ مجاہد لے جائے گا. اللہ اس کو اختیار دے گا کہ اس کی جتنی نیکیاں لے کے جانا چاہتا تو لے جا. اللہ رب العزت کو اس بندے پر اتنا غصہ آتا ہے. پہلی قوموں کے اوپر اللہ احکم الحاکمین نے کئی طرح کے عذاب نازل کیے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دنسا دیا تھا، کسی کے اوپر اللہ رب العزت نے پتھروں کی بارش کی تھی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبو کے مارا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْحٌ، لازمی طور پر میری اس امت کے اندر بھی زمین میں دنسایا جانا ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جس طرح پہلی قوموں کے اندر قارون کو زمین میں دنسا دیا گیا تھا. قارون تکبر کے ساتھ نکلا تھا، اپنے لشکر کے ساتھ، خزانوں کے ساتھ نکلا، بڑا تکبر کرتے ہوئے اللہ کو غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دنسا دیا. میری امت کے اندر بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا، کچھ لوگ زمین میں دنسا دیے جائیں گے. وَقَذْفٌ، کچھ لوگ فرمایا میری امت کے اندر ایسے ہوں گے جن کے اوپر اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے پتھروں کی بارش ہوگی، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش کی تھی. لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی کو فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے اوپر اٹھایا، اوپر اٹھانے کے بعد الٹا کر کے انہیں زمین پر دے مارا، اور اوپر سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پتھروں کی، کھنگریلے پتھروں کی ان کے اوپر بارش کر دی تھی.
بڑی بری طرح. اس طرح کا عذاب شاید ہی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو دیا ہو جس طرح کا عذاب اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو دیا تھا. ان کا جرم بھی بیان کیا ہے کہ ان کا جرم کیا تھا. شرک وہ تو تھا ہی تھا. اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کا جو نمایاں جرم بیان کیا تھا وہ عمل لواطت تھا، بچوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ برے معاملات کرنا. اللہ رب العزت کو اس بات پر اتنی غیرت آئی، اتنا غصہ آیا کہ اللہ احکم الحاکمین نے یہ والا عذاب کسی اور قوم کو نہیں دیا. اوپر لے جا کر الٹا کر کے پھینک کے اوپر پتھروں کی بارش. فرمایا میری امت کے اندر بھی کچھ ایسے عذاب آئیں گے، کچھ لوگ زمین میں دنسا دیا جائیں گے، کچھ پر اللہ رب العزت پتھروں کی بارش کر دے گا اور کچھ کی اللہ تعالیٰ شکلیں بدل دے گا. جس طرح کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا. فرمایا میری امت کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ احکم الحاکمین ان کو بندر خنزیر بنا دے گا. اللہ اکبر. اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا وَذَلِكَ إِذَا شَرِبُوا الْخُمُورَ وَاتَّخَذُوا الْكَيْنَاتِ وَضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ. یہ ان لوگوں میں ہوگا اور اس وقت ہوگا کہ جب میری امت کے لوگ عام شرابیں پئیں گے، شراب کی محفلیں سجائیں گے. وَاتَّخَذُوا الْكَيْنَاتِ، اور یہ گیت گانے بجانے والیاں، مجرے کرنے والیاں مجرے لگائیں گے، اور گانے بجانے والی عورتیں ان کو رکھیں گے، ان کو اپنا اداکارہ کا نام دے کر مختلف ناموں کے ساتھ انہیں سنیں گے، انہیں دیکھیں گے. وَضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ، اور گانے بجانے والے آلات موسیقی جن کو میں نے حرام کیا ہے وہ لوگ ان کو اختیار کر لیں گے. اللہ اکبر. یہ عذاب بڑے بڑے عذابوں کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ یہ ان لوگوں پر ہوں گے جو بدکاری، بے حیائی کا راستہ ہموار کرنے والے ہوں گے، اس راستے کو اختیار کرنے والے ہوں گے. موسیقی سننا، گانے سننا، ڈوڈ مکے کرنا، شرابیں پینا، زنا، بدکاریاں. فرمایا جو لوگ اس طرح کے کام کریں گے، اللہ احکم الحاکمین نے جو عذاب پہلی قوموں کو دیے تھے، اللہ رب العزت میری قوم کے اندر بھی، میری امت کے اندر بھی کچھ لوگوں کو اس طرح کے عذاب دے گا. اللہ اکبر. بلکہ یہ چیز اس قدر خطرناک ہے کہ اس کے اندر جو بھی قوم مبتلا ہوتی ہے، جس قوم کے اندر بدکاری، بے حیائی، فحاشی، عریانی زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ احکم الحاکمین کا ان لوگوں کے اوپر عمومی عذاب آتا ہے. عمومی عذاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں صرف اور صرف پھر غلط کرنے والے، زانی، شرابی، بدکاری کرنے والے ہی، وہی انہی کے اوپر عذاب خاص ہو، ایسا نہیں ہوتا. جب اللہ احکم الحاکمین کا عمومی عذاب آتا ہے تو پھر اگر برائی عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، تو جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی اس عذاب کی گرفت میں آ جاتے ہیں. اللہ نے تنبیہ کیا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. ایمان والو اس عذاب سے ڈر جاؤ، اس عذاب سے بچ جاؤ جب وہ والا عذاب آ جائے کہ جو صرف اور صرف ظالموں پر نہیں آتا. جب میرا وہ عذاب آتا ہے اس کی گرفت میں صرف ظالم نہیں آتے، عام لوگ بھی اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں. ہاں اللہ احکم الحاکمین قیامت والے دن معاملہ لوگوں کی نیتوں کے ساتھ، ان کے معاملات کے حساب سے کرے گا، لیکن دنیا میں جب عذاب آتا ہے اس بدکاری، بے حیائی کی وجہ سے، تو پھر اللہ کا عمومی عذاب آتا ہے جب یہ چیز عام ہو جاتی ہے. اللہ کو اس قدر غصہ آتا ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھے، گھبرا کر اٹھے اور پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. فرمایا ویل للعرب. آپ گھبرا کر یہ بات فرما رہے تھے اور فرمانے لگے کہ عرب کے لیے ہلاکت ہو. عرب کا نام اس لیے دیا کہ وہ عرب اسلام کا مرکز تھا. بعض لوگ اس حدیث کو بنیاد بنا کر عربوں کو رگڑا لگاتے رہتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. عرب کا نام بطور خاص اس لیے دیا کیونکہ وہ اسلام کا مرکز ہے. تو سب سے زیادہ چونکہ اسلام کے مرکز میں متاثر ہونا ہوتا ہے، جہاں پر اسلام زیادہ ہوگا اس کا اثر بھی، خرابی کا اثر بھی وہیں پر زیادہ پڑے گا. جو پہلے خراب ہوں گے ان کے اوپر اتنا اثر نہیں پڑے گا اس کا.
آپ نے فرمایا عرب کے لیے ہلاکت ہو، آج یجوج مجوج کی دیوار میں سے ایک آپ نے 90 کی گرہ لگائی، اتنا چھوٹا سا سوراخ ہاتھ کی تشہد والی انگلی کو انگوٹھے کی جڑ میں رکھ کر فرمایا اتنا سوراخ یجوج مجوج کی دیوار میں ہو گیا آج۔ مطلب اب قیامت قریب ہے، کیونکہ قیامت کے قریب وہ دیوار ختم ہو جائے گی اور یجوج مجوج دنیا میں پھیل جائیں گے، اور اس کے تھوڑے دیر بعد اللہ تعالیٰ قیامت کو واقعہ کر دے گا۔ اس موقع پر صحابیہ کہتی ہیں اللہ کے رسول انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہوں گے جبکہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی ہیں؟ نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اب تو کثیر تعداد میں نیک لوگ موجود ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے ڈرا رہے ہیں، تو کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی عذاب آ جاتا ہے؟ فرمایا ہاں، اذا کثر الخبث، نیکوں کی موجودگی میں عذاب آتا ہے، لیکن اس کی وجہ اور سبب یہ ہوتی ہے کہ جب بدکاری بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کو زمین والوں پر غصہ آتا ہے، اللہ عمومی عذاب نازل کرتا ہے، نیک لوگ بھی اس عذاب کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ ہاں قیامت والے دن اللہ احکم الحاکمین جب قبروں سے اٹھائے گا، اس وقت ہر بندے کے ساتھ اس کے اعمال، اس کی نیت کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ کریں محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ چیز، یہ عمل اور اس طرح کے کام اللہ رب العزت کو کس قدر ناپسند ہے، اور ہمارا معاشرہ تیزی کے ساتھ اس فتنے کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی زیادہ ہے، کوئی کم ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس کے لیے بہت سارے سد باب فرمائے ہیں کہ لوگ بدکاری بے حیائی سے بچ کے رہیں، اس غلط راستے پہ نہ چلیں۔ لیکن اللہ احکم الحاکمین نے قرآن و مجید کے اندر ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ۔ زنا کرنا دور کی بات، فرمایا اس راستے پر بھی مت چلو، اس کے قریب بھی نہیں جاؤ۔ شریعت اسلامیہ نے ہر وہ چیز جو اس طرف لے جانے والی تھی اس سے منع کر دیا، جس کو اختیار کرنے سے بندہ غلط راستے پہ چل سکتا تھا اس سے منع کر دیا۔ ساتھ تنبیہ کی کہ فرمایا کہ انَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بڑی کھلی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ کیا مطلب اس کا بہت برا راستہ ہے کا؟ بہت برا راستہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس راستے پہ لوگ چل پڑے پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا، کسی کا گھر، کسی کی ماں، کسی کی بہن محفوظ نہیں رہے گی۔ مت سمجھے کہ میں تو غلط کر لوں، میں اس فتنے کا شکار ہو جاؤں، میرے گھر میں فتنہ نہیں آئے گا۔ جب لوگ اس فتنے کا شکار ہوں گے پھر یہ فتنہ ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی آئے گا، ان کے گھر بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ بڑی خوفناک بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر لوگ اس بات کو سمجھ لیں تو یہ بہت سارا طوفان جو وہ رک سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جو راستہ اس غلط راستے کو اختیار کرنے والے کے گھر کی طرف بھی آئے گا۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس بندے کو سمجھائی تھی جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اور اس نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی تھی کہ اللہ کے رسول مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیں۔ تو آپ نے مثالیں دے کر اسے بات سمجھائی کہ بھئی تو یہ چیز اپنی بہن کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے پسند کرتا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں یہ بات تو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا جب تو پسند نہیں کرتا لوگ بھی پسند نہیں کرتے، گویا کہ یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اگر تو ایسا کرے گا تو پھر تیرے گھر والے بھی محفوظ نہیں رہے گے۔ اللہ اکبر۔ شریعت اسلامیہ نے اس کے بڑے سد باب فرمائے ہیں۔ نظر غلط راستے کی طرف لے جانے والی چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ہے۔ سب سے پہلے بندہ نظر کا غلط استعمال کرتا ہے، پھر اگلے معاملات ہوتے ہیں۔ ہماری شریعت کہتی ہے، اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو بیان کیا، فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نظریں نیچی رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی کچھ نظریں نیچی رکھیں، جتنا ضرورت ہے راستہ دیکھنا پڑتا ہے، گھر سے باہر ہیں، اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ ایمان والی عورتوں کو مخاطب کر کے علیحدہ مخاطب کیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی ایمان والی عورتوں کو بھی کہیں کہ وہ بھی اپنی کچھ نظریں نیچی رکھیں، اپنی نظر کی حفاظت کریں۔
یہ اس غلط راستے سے بچانے کے لیے ایک سد باب کے طور پر یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اسی طرح مرد و زن کے اختلاط سے بندہ اس غلط معاملے کا شکار ہوتا ہے کہ جتنے معاملات آپ دیکھ لیں اس کی بنیاد یہ چیزیں بنتی ہیں۔ مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، لڑکے لڑکیاں اکٹھے، کسی یونیورسٹی کا ماحول آپ دیکھ لیں جا کر اور ان کے حالات کو جا کے دیکھ لیں، اکثر طور پر جو خرابی کا باعث بننے والی چیزیں ہیں وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ مرد و زن کا اختلاط ہو گیا، نظر کا غلط استعمال ہو گیا، جن سے ساری باتوں سے شریعت نے روکا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام کسی مرد سے تو دور کی بات، فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ، ہرگز کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے۔ قطعاً ایسا نہ ہو کہ کسی پارک میں کوئی ایک مرد اور ایک عورت غیر محرم ہے، وہ اکٹھے بیٹھے ہیں، قطعاً شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ غلط راستے یہاں سے نکلتے ہیں، ان کو کوئی روکتا نہیں، کوئی سمجھاتا نہیں، کوئی ٹوکتا نہیں، ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ لا یخلون رجل بامرأۃ، کسی بس میں، کسی ہوٹل میں، کسی کمرے میں، کسی گھر میں، کسی یونیورسٹی میں، کالج میں، مدرسے میں، ہرگز کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اور خلوت اختیار نہ کرے۔ ایک صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول ہے، خاوند کے رشتہ داروں کا کیا حکم ہے؟ خاوند کا کزن ہے، اس کا چاچے کا لڑکا، تائے کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا ہے، اس کا بھائی ہے، دیور ہے، جیٹھ ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ بھی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہیں کر سکتے؟ ایک گھر میں خاوند موجود نہیں ہے، اس کی بیوی رہ رہی ہے، اس کا خاوند کا بھائی رہ رہا ہے، یا اس کا بھتیجا رہ رہا ہے، بھانجا رہ رہا ہے خاوند کا۔ فرمایا الحم والموت، فرمایا یہ رشتے تو اس کے لیے موت ہے، ہلاکت کا سبب ہے، یہ تو زیادہ خطرناک ہے۔ ہمارے معاشرے میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کی۔ پانی جب سر سے گزر جاتا ہے تو پھر ہم بڑے غیور بنتے ہیں، بڑے غیر والے بنتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جو راستہ اختیار کرنے سے شریعت نے منع کیا اس سے نہیں رکتے، تو اس راستے کو اختیار کرنا ہی منع تھا۔ فرمایا کہ ہرگز کوئی عورت اکیلی سفر نہ کرے، لا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم، ہرگز کوئی عورت اکیلی سفر نہیں کرے۔ ایک صحابی کہتا اللہ کے رسول میں نے جہاد پہ جانا ہے، میری بیوی حج کرنے گئی ہے، قربان جائیں، دونوں مرد اور میاں بیوی کیا ہے، کیا مقام ہے کہ یہ جہاد پہ جا رہا ہے اور اس کی بیوی کیا کر رہی ہے، حج کے لیے جا رہی ہے۔ فرمایا جا کر اپنی بیوی کے ساتھ جا کر مل کر حج کر۔ کہنے لگا میرا نام لکھا ہوا ہے جہاد کے اندر، مجاہدین کے اندر، لشکر کے اندر میرا نام لکھا ہوا ہے، جہاد کا اپنا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلی عورت کو سفر کرنے کا، چاہے وہ حج کا سفر کیوں نہ ہو، بابرکت سفر کیوں نہ ہو، شریعت اسلامیہ اس سے منع کرتی ہے کہ اکیلی عورت سفر کرنے کے لیے اپنے گھر سے نہ نکلے۔ خرابی یہاں سے بنتی ہے، اس کو کوئی نہیں پکڑتا۔ یہ چیزیں روکنے والی ہیں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بسوں میں مردوں کے ساتھ ملازم رکھوا دینا یا اس طرح کا اکیلے ان کا سفر کرنا، یہ ساری خرابی کی بنیادی چیزیں ہیں۔ ہرگز کوئی عورت اکیلی سفر نہ کرے، اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے، اس کا بھائی ہونا چاہیے، اس کا باپ ہونا چاہیے، کوئی چاچا تایا، اس کا خاوند، یہ رشتہ داروں میں سے کوئی رشتہ دار اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ قطعاً کوئی عورت اکیلی سفر نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ بلا وجہ گھروں سے باہر پھرتے رہنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بازاروں میں بن سور کے جانا، نہ کوئی پردے کا خیال، نہ کسی محرم کا خیال۔ اللہ کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی ایمان والی عورتوں سے کہو اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ عورت کا اصل محل، اصل جگہ، اسلام عورت کو بڑی عزت دیتا ہے، خام خواہ کی پابندیاں نہیں، یہ ایک شرف والی بات ہے۔ یہ مرد کے کام ہے، جائے باہر وہ کام کر کے آئے نا۔ عورت کا کام گھر کے کام کاج ہے، اس کو سمیٹے، ہاں ضرورت پڑ سکتی ہے، کوئی ضروری چیز ہے، باہر جائے۔ عورت کو عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھے، بازاروں کی زینت نہ بنائے، غیر محرموں کے لیے انہیں خوبصورت کر کے پیش نہ کرے۔ یہ کس طرح کا غیور آدمی ہے کہ اس کی بیٹی، اس کی بہن بن سور کے گھر سے باہر جاتی ہے، یہ خوش ہوتا دیکھ کر۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر میں نے لکھا وہ دیکھا کہ جنت کے اندر دیوس کو اللہ تعالیٰ داخلہ نہیں دے گا۔ پوچھا دیوس کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الذی یقر فی اہلہ الخبث،
دیوس اس کو کہتے ہیں جو بندہ اپنے گھر میں بے حیائی، بدکاری کو، خباثت کو دیکھتا ہے، بے پردگی کو دیکھتا ہے، غیر محرموں کے ساتھ اس کی بیٹی بہن باتیں کرتی ہے، ہنس کے سب چیزیں دیکھتا ہے اور بڑا بے فکر ہو کے چپ کر کے بیٹھا ہے، اسے پرواہ کوئی نہیں ہوتی، اس کی غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ اللہ بغیرت، جس کو بغیرت ہماری زبان میں کہتے ہیں، ایسی غیرت سے خالی بندے کو اپنی جنت میں داخلہ نہیں دے گا۔ اس کے سامنے اس کی بیٹی بن سفر کے باہر جاتی ہے، اس کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹکو۔ ہاں باہر جانا ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، باہر جانا ہے بن سمر کے نہیں جاؤ، پردہ کر کے، بڑی چادر لے کر، اپنی چھاتیوں کو ڈھانپ کے، چہرے کو ڈھانپ کے، نظریں جھکا کے، کسی محرم کے ساتھ، دور کا سفر ہے کسی محرم کے ساتھ، چلو قریبی سفر ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے بھی کچھ حیوط اور قیود کا خیال رکھ کے گھر سے باہر جائے، بڑی چادر لے کر، اپنی چھاتیوں کو ڈھانپ کر، اپنی زینت کو چھپا کر، ہر وہ چیز جو خوبصورتی کا باعث بننے والی ہے، دعوت دینے والی ہے، عورت کی خوبصورتی کو نمایاں کرنے والی چیز ہے، اس کو چھپا کے جائے۔ سخت تنبیہ کی فرمایا اذا استعطرت المرأة، جو عورت خوشبو لگا کے بن سفر کے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، وہ تو اس طرح کی ہے، مطلب یعنی زانیہ۔ آپ نے سخت تنبیہ کی کہ گھر سے بن سفر کے باہر نکلنا، فرمایا کہ جب عورت بن سفر کے گھر سے باہر نکلتی ہے، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، شیطان اسے لوگوں کی نظروں کے اندر مزین کرتا ہے، مردوں کی نظر میں عورت کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، اپنی بیوی چاہے اس سے بڑھ کر خوبصورت ہو، باہر چلتی ہے عورت اس کو زیادہ خوبصورت کر کے دکھائے گا، شیطان اس کو خوبصورت کر کے مردوں کی نظر میں پیش کرتا ہے۔ استشرفہ الشیطان، شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کو جھانکتا ہے، اس کو لوگوں کے لیے نمایاں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شریعت نے اس کے لیے سد باب، یہ ساری چیزوں اس کا اہتمام کرنے کا حکم دیا، بلکہ فرمایا اے نبی ایمان والی عورتوں سے کہو، اپنی بیویوں سے کہو، فرمایا اپنی بیویوں سے کہو لچھے دار انداز میں بات نہیں کرنی۔ لوگ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے مسائل وغیرہ بھی پوچھتے تھے، بالخصوص آپ کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تربیت فرمائی کہ اے نبی ایمان والی عورتوں سے کہو کہ کبھی بھی کسی غیر محرم سے لچھے دار انداز کے ساتھ، بڑی دھیمی سریلی بنا سنوار کے تکلف والی آواز کے ساتھ بات نہیں کرو۔ یہ ساری امت کی عورتوں کو تعلیم دی ہے کہ کسی محرم سے بات کرتے وقت فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات بھلائی کی ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ لڑو، یہ نہیں، یہ بھی نہیں، لیکن اس طرح کا انداز اختیار کرنا، فون اٹھا کر اس طرح کے انداز میں بات کرنا، یا کسی محرم سے بڑے پیار کے ساتھ، بڑے نرم لہجے کے ساتھ اور بڑے دھیمے لہجے کے ساتھ نہیں، یہ انداز اختیار نہیں کرو۔ میں کسی کے دل میں کوئی شیطان خیال پیدا کر سکتا ہے، بات بھلائی والی کرو، لیکن ذرا اپنا لہجہ مناسب رکھو، اس طرح کا دھیما لچھے دار انداز، تکلف والا انداز اختیار کرنا، یہ والا انداز اختیار نہیں کرو۔ یہ ایمان والی عورتوں کی تربیت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ برائی کے جتنے راستے تھے اس کو بند کرنے کی کوشش کی، فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، شادی کرنے سے بندے کی نظریں نیچی ہو جاتی ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے شادی کو بڑا آسان بنایا ہے، یہ بھی ہمارا بہت بڑا المیہ ہے۔ بچے بچیاں جوان ہو جاتے ہیں، ہمارے اپنے ایک تقاضے، ایک مخصوص ہم نے جو چیزیں طے کی ہوئی ہیں، کسی نے برادری کا بت بنایا ہوا ہے، کسی نے کوئی چیزیں اپنی اپنی بنا کے کھڑی کر رکھی ہوتی ہیں، بچے بچیاں بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی شادی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہ چیزیں بھی معاشرے کے اندر بدکاری اور بے حیائی کو پھیلانے کا باعث بنتی ہیں۔ فرمایا نوجوانوں کی جماعت شادی کرو، ہاں جو شادی نہیں کر سکتا، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، اس کا حل فرمایا کہ وہ روزہ رکھے، روزہ رکھنے سے اس کی نظر جھک جائے گی، اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، وہ اس کا پھر کوئی نہ کوئی متبادل حل تلاش کرے، کیونکہ روزہ رکھنے سے ایک تو بندے کی شہوت دب جاتی ہے، اور دوسرا بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق کا زیادہ ہونا بندے کو گناہ سے بچانے والی چیز ہے، پھر اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مزید بہتر کرے۔
اپنے رب کے ساتھ تعلق کو زیادہ اچھا کرے، وہ روزے کا اہتمام کرے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایسے لوگوں سے میل جول رکھنا، تعلقات بنانا، ان کو اپنا آئیڈیل بنانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے سخت تنبیہ کی، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ فرمایا کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ گندے لوگ گندے لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مسلمان باحیا بندہ، کوئی اداکارہ، کوئی اس طرح کی زانیہ بدکارہ، اس طرح کی عورت، وہ اس کا کوئی اس کو پیار کرنے والا ہو، محبت کرنے والا ہو، اس کا کہ وہ آئیڈیل ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھے لوگوں کے تعلقات اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو وہ اس کی خواہش رکھنے والے ہوتے ہیں۔ غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو جوڑنے سے منع کیا، بلکہ فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ۔ ایک زانی مرد، اس کی پسند، اس کی ترجیح وہ زانی عورت ہوگی۔ زانیہ مشرکہ سے شادی کرنے والا بھی زانی ہو سکتا ہے، ایک پاک دامن بندہ زانی عورت سے شادی کرنا گوارا نہیں کرتا، یہ زانیہ ہے، بدکارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ سد باب کے طور پر سزائیں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جو سزا اس جرم کی رکھی ہے، کسی اور جرم کی یہ سزا نہیں رکھی ہے۔ چور چوری کر لے، ہاتھ کاٹ دو۔ کسی نے بہت بڑا مسئلہ کیا، قتل کر دو۔ قتل ہوتا ہے فائر مار کے قتل کر دیا، تلوار کے ساتھ اس کی گردن اتار دی، قتل ہو گیا۔ لیکن یہ ایک ایسا جرم ہے، فرمایا کہ اگر غیر شادی شدہ یہ گناہ کرے، اس کو 100 کوڑے لگاؤ، 1 سال کے لیے اس اپنے ملک سے اسے نکال دو۔ اور اگر شادی شدہ یہ معاملہ کرے، زمین میں گڑھا کھود دو۔ تصور کریں سزا کا، زمین میں ایک گڑھا کھود دو، لوگ مل کر اسے پتھر مار مار کے مار دیں۔ یہ والی سزا شریعت اسلامیہ میں کسی اور جرم کی نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ تمہیں اس سزا کو دیتے وقت یہ نہیں کہ ترس آ جائے، ہائے یہ کیا کر رہے ہیں، مر گیا بیچارہ بیچارہ، نہیں۔ فرمایا تمہیں اللہ کے دین کے بارے میں کوئی نرمی والا پہلو اختیار مت کرو، تمہیں ان پہ ترس بھی نہیں آنا چاہیے کہ سزا دیتے وقت کو ترس آ جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایسا جرم ہے۔ اللہ رب العزت کو اس گناہ پر اتنی غیرت آتی، اتنا غصہ آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جہاں پر اس گناہ کو حرام کیا، اس کا چرچا بھی حرام کر دیا۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر گناہ کے پھیلنے، اس کے عام ہونے کی وجوہات میں سے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، ابھی مسئلہ بعد میں ہوا ہے، کنفرم نہیں ہوا، یہ ہوا نہیں ہوا، گواہ پورے ہوئے نہیں ہوئے، پہلے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اس کے چرچے شروع ہو جاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کہتی نہیں، یہ ایک ایسا جرم ہے جب تک حتمی بات طے نہ ہو، 4 گواہ پورے نہ ہو، عام معاملات میں گواہ 2 چاہیے۔ اس میں اللہ رب العزت نے کسی کی عزت کا معاملہ ہے، اس میں گواہ 4 رکھے ہیں۔ فرمایا جب تک 4 بندے گواہ نہ ہوں، اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ میڈیا کے اوپر شور شرابہ، چھوٹی سی بات کو لے کر بات کا بتنگڑ، اور بعد میں پتہ چلے بات ہی کوئی نہیں تھی، کسی کی عزت کو چھال دینا معاملہ ہی کوئی نہیں، بلکہ اس کے زیادہ عام ہونے کی وجہ سے لوگوں کے ہاں اس برائی کی جو نفرت ہے وہ کم ہوتی ہے۔ یہ بات ایک یقینی ہے کہ جب کسی بھی برائی کا بہت تذکرہ کرتے رہیں، باتیں کرتے رہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی جو نفرت ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں 4 گواہ ہوں بات کر سکتا ہے، 4 گواہ نہ ہو کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا بات کرے گا 80 کوڑے لگیں گے اس بات کرنے والے پہ، 3 ہو تب بھی 80 کوڑے لگیں گے۔ 4 بندے اس کے ساتھ گواہ موجود ہوں کہ جی ہاں ہم نے یہ کام دیکھا ہے، ہم اس کے گواہی دینے والے ہیں، پھر اس کی بات کا اعتبار کیا جائے۔ ایسے ہی بات کرنا شروع کر دینا، کسی کی عزت کے بارے میں پھیلانا شروع کر دینا، میڈیا پر عام کرنا شروع کر دینا۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی بدکاری کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ تو عزیز بھائیوں اور بزرگوں، یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں۔ ہماری آنے والی نسل جو ہے بہت تیزی کے ساتھ ان چیزوں سے متاثر ہو رہی ہے، بالخصوص اس میڈیا کی وجہ سے اور یہ انٹرنیٹ کی مصیبت کی وجہ سے۔ تو ہمیں یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا، بالخصوص یہ چند دنوں بعد، یہ 1-2 دن بعد یہ ویلنٹائن ڈے، جس طرح کہ میں نے شروع میں ذکر کیا، یہ بدکاروں کا دن،
یہ بہت سارے مسلمان اس موقع پر اس فتنے کا شکار ہوں گے۔ جدت کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو بہت جدید ظاہر کرنے والے اس فتنے کا شکار ہوتے ہیں۔ حقیقت میں یہ دن جس کی اگر آپ تعریف پڑھیں تو یہ زانیوں کا دن ہے، اور اس کو وہ دوسروں کو پھول پیش کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتے پھرتے نظر آئیں گے آپ۔ یہ چیزیں کوئی بھی بندہ غیرت مند مسلمان اپنی بہن کے لیے، اپنے بھائی، اپنی والدہ کے لیے، اپنی پھپھی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتا۔ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو سمجھائی تھی جس نے اس طرح کی بات کی تھی۔ یہ بات سمجھنے کی ہے بس، اور ہمیں اس بات سے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو اس فتنے سے بچائیں، اپنی نسل کو بچائیں، اور شریعت اسلامیہ نے جو ہمیں جن پابندیوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، اپنی نظر کی حفاظت کے حوالے سے، اختلاط سے بچنے کے حوالے سے، اور بے پردگی، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو بے پردہ باہر جانے اس سے روکنا، ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اقول قولي هذا استغفر